Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, how are you? I think you will be fine. आज मैं एक दफ़ा फिर सईद कोचिंग क्लासेस की तरफ से और सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, चूँकि ये मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और वो चाह रहे थे, बल्कि असल में ये वीडियो जो सईद कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, यूट्यूब पे भी होगा इंशाल्लाह और फेसबुक पे भी होगा। और जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनके लिए भी ये मैं इसलिए बना रहा हूँ। एक स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर, ये ट्विन्स बच्चे तो हम ज़्यादातर सुनते हैं कि ट्विन्स बच्चे पैदा हो गए तो उसको ट्विन्स कहा जाता है, लेकिन जब ये 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं, 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि बेटे देखिए, मैं आपको इंशाल्लाह रिकॉर्ड के मुताबिक, यानी जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कि ना सिर्फ 3 और 4 को बल्कि जो आखिरी 9 बच्चों तक वाला वो किस्सा है, मैं आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह ये एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल वीडियो होगा, न सिर्फ स्टूडेंट्स आपके लिए बल्कि जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ और रिस्पेक्टेबल व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, हमारे जो मद्दाह हैं, तो इंशाल्लाह उनके लिए भी ये एक इंटरेस्टिंग बात इसमें मिल जाएंगी। सबसे पहले, यानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलो आम फहम अल्फाज में कि जब एक मर्द और औरत आपस में रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हो जाते हैं तो फिर अल्टीमेटली उनके बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन ये बच्चों के पैदाइश के लिए सिंगल हेडेडली या अलहदा तौर पर न सिर्फ मेल ज़िम्मेदार होता है और न सिर्फ फीमेल, बल्कि ये दोनों जब रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हो जाते हैं, गोया कि ख़ानदान वजूद में आ जाता है। और ख़ानदान मैं पहले एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ, बल्कि क्लास भी ले चुका हूँ मैं आपके सामने, कि इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ सोसाइटी। माशरे का जो बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जो बुनियादी एंड है, वो ख़ानदान है। तो इसके लिए बाज़ औक़ात हम फ़ीमेल को मौरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं, बाज़ औक़ात मेल को, लेकिन बच्चों के पैदाइश के लिए जो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो दोनों की तरफ से, मेल और फीमेल दोनों की तरफ से है। लेकिन यहाँ पे आपको बताता चलो इंटरेस्टिंग बात कि रब्बुल आलमीन कितना अजीम ज़ात है। रब्बुल आलमीन की अज़मत इस बात से भी आया है कि एक टाइम में मर्द ड्यूरिंग एजाकुलेशन, ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ड्यूरिंग स्वीट कोर्स, एक मर्द एक ही टाइम में 10 करोड़ से लेके तकरीबन 25 करोड़, बल्कि बाज़ मेडिकल साइंस वाले कहते कि इससे भी ज़्यादा, एक ही टाइम में वो स्पर्म खारिज करते हैं। लेकिन फिर ये एक स्पर्म का वहाँ पे जाना और एक के साथ मिलना, ये क्यों? तो इससे रब्बुल आलमीन की अज़मत का, उसकी बड़ाई का पता चलता है कि वो बाकी जो है बतौर सपोर्टिंग मटेरियल वो वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं, क्योंकि ये फिलिपिन ट्यूब के ज़रिए जो सफ़र है ओवरी तक, जहाँ पे ओवुलेशन हो जाता है, तो ये इंतहा रफ़ एंड टफ़ और सख्त सफ़र होता है। इसलिए ये बाकी जितने भी होते हैं ये बतौर सपोर्टिंग फोर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। लेकिन रब्बुल आलमीन जिस एक स्पर्म को चाहता है वो अंडे के साथ मिला के गोया के बच्ची की वजूद का वो बाइस बनता है। ये एक ज़िम्नी बात थी इसमें। अब मैं आपको बताता चलो कि एक बच्चे की पैदाइश में तो मेल और फीमेल बोथ दे आर रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जब बच्चे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 9 हो, या मज़ीद जो रेसेंट डेटा हो सकता है कि आ जाए मज़ीद 10 तक हो जाए, 11 तक हो जाए, इसमें इंटरेस्टिंग बात, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, ये ट्विन्स और ट्रिपलेट्स में मेल का कुछ किरदार भी नहीं है। मेल की तरफ से वही एक स्पर्म जाता है और जब वो फर्टिलाइज्ड एग के साथ मिल जाता है, वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है वो एग, तो फिर वो एग फर्दर, वो फर्टिलाइज्ड एग फर्दर वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है।
لیکن میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی کہ وائی میل از ناٹ ریسپانسبل فار ٹوینز اینڈ ٹرپلٹس، بیکاز یہ جو ایک جین ہے وہ صرف عورت میں موجود ہے، اور اس جین کو ہم ہائپر اوولیشن کہتے ہیں۔ یہ ایک خاص قسم کا جین ہے، اور یہ ٹوینز اور ٹرپلٹس اور کوادروپلٹس اس کا سبب جو بنتی ہیں وہ ایک خاص جین جس کو ہم ہائپر اوولیشن کہتے ہیں، اسی کے نتیجے میں یہ بچے 2، 3 اور 4، 5 پیدا ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ بچوں کی کثیر یعنی ایٹ اے ٹائم کثیر ملٹیپل بیبیز اور پیٹس اس کے پیدائش کے لیے فیمیل ہی رسپانسبل ہے۔ فیمیل میں رب العالمین نے ایک خاصیت وہ رکھی ہے۔ تو اچھا، اب میں آتا ہوں جو کوشچن آپ نے کیا ہوا تھا کہ ٹوینز سادہ الفاظ میں بیک وقت 2 بچوں کے پیدائش جب کسی ماں کے ہاں کسی عورت اور خاتون کے ہاں ہو جائے تو اس کو ہم ٹوینز کہتے ہیں کہ یہ بچے ٹوینز ہیں۔ اسی طرح جب بیک وقت 3 بچوں کے پیدائش کسی ماں کے ہاں ہو جائے تو اس کو ہم ٹرپلٹس کہتے ہیں، ٹرپلٹس اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب 4 بچوں کی پیدائش ہو جائے بیک وقت تو اس کو کوادروپلٹس کہا جاتا ہے، کوادروپلٹس، اس پروسیس کو، اس پیدائش کو کوادروپلٹس کہا جاتا ہے۔ اور جو میڈیکل ریکارڈڈ ہسٹری ہے، ٹوینز جو ہے یہ انتہائی کثرت کے ساتھ پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ہم اپنے علاقوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ٹوینز بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ کوادروپلٹس جو ہے یہ ان کے بنسبت اور ان کے بنسبت کم پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں رب العالمین کی اپنی حکمت ہوگی۔ اب جو انٹرسٹنگ میں نے انڈر لائن کیے ہیں 4th، 5th اور 6th، یہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ جب بیک وقت 5 بچوں کی پیدائش ہو جاتی ہے، یہ سنیں حسنین، یہ والی بات سنیں، یہ انٹرسٹنگ ہے آپ کے لیے۔ کوشچن تو آپ نے ٹرپلٹس کا کیا ہوا تھا، لیکن میں نے سوچا چلو مکمل وہ آپ کو دیتا ہوں۔ تو جب بیک وقت 5 بچوں کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کو کوئنٹوپلٹس کہا جاتا ہے، کوئنٹوپلٹس۔ اور یہ ایک عورت تھی، کنیڈین بائی برتھ، شی واز کنیڈین ایک اور خاتون تھی، کنیڈا میں وہ پیدا ہوئی تھی۔ یہ 1934 کی بات ہے، 1934۔ اس کا نام تھا ایلزائر ڈی اون۔ اس کے ہاں 5 بچے بائی وقت پیدا ہوئے تھے، 5 بچوں کی پیدائش ہوئی تھی، اور اسی ٹائم 1934 میں یہ ریکارڈ تھا، یہ گویا کہ عالمی ریکارڈ تھا کہ بیک وقت 5 بچوں کے، اور 5 بچے بھی زندہ۔ ویسے تو پیدا ہوتے رہتے ہیں لیکن بعض اوقات 2، 3 یا تمام کے تمام وہ مر جاتے ہیں، تو اس لیے جو زندہ بچ جاتے ہیں یہ وہی ہسٹری ہے، وہی ریکارڈ ہیں۔ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتا دو کہ جب کسی کا ہاں عورت کے ہاں بیک وقت 6 بچوں کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کو سیکسٹوپلٹس کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ سیکس، SEX اور XIX، اس میں فرق ہے، لیکن اصل میں جو میڈیکل ٹرم ہے سیکس کی بجائے یہی والا ٹھیک لگتا ہے کہ یہ سیکسٹوپلٹس ہے، مطلب 6 بچوں کی بیک وقت جو پیدائش اس کو سیکسٹوپلٹس کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے۔ یہ جینٹ والٹن ایک خاتون تھی، برٹش خاتون تھی، انگلینڈ میں یہ پیدا ہوئی تھی، اور یہ بات ہے 1983 کی، 1983 کی بات ہے کہ اس کے ہاں بیک وقت 6 بچوں کو اس عورت نے جنم لیا تھا۔ لہٰذا یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہو گئی کہ 6 بچوں کی پیدائش بیک 1983 میں ہو گیا۔ اس میں آپ کو ایک بات جو میں نے نوٹ کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ 1971 میں یعنی 1971 میں، اس سے پہلے 1971 میں بھی ایک عورت تھی، آسٹریلوی خاتون تھی، اس کے ہاں 9 بچوں کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن چند دن بعد وہ سارے بچے وفات پا چکے تھے، اس لیے وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں بنے۔ اور اسی طرح یہ 1983 میں 6 بچوں کی پیدائش ہو گئی، پھر 97 اور پھر 2009، لیکن 1997 کے بعد ایک ملیشین خاتون تھی 1999 میں، اس نے بھی 9 بچوں کو جنم لیا تھا، لیکن وہ 9 بچے بھی وفات پا چکے تھے، اس لیے ان کے نام اور ان کے ممالک کے نام ریکارڈ میں شامل نہیں ہے۔ یہ
جو 4 میں نے ڈسکس کر دیے، تو میرے خیال میں آج کے لیے یہ کافی ہے۔ انشاءاللہ آپ ہی لوگوں کی موجودگی میں اور ناظرین کے انٹرسٹ کے لیے انشاءاللہ میں یہ 9 تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا کہ 9 بچوں کی پیدائش کہاں پہ ہوئی، کس طرح ہوئی، اور آج کل پوزیشن کیا ہے ان بچوں کی۔ تو آج کے لیے یہی، کیونکہ ٹائم انتہائی کم ہے، اس لیے میں یہاں پہ اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں۔ کل انشاءاللہ میں یہ جو سیپٹوپلٹس ہیں اور یہ بھی انٹرسٹنگ ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ سے مزید جو انفارمیشنز ہیں وہ شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے، لیکن ایک ریکویسٹ کے ساتھ کہ پلیز برائے مہربانی اسٹوڈنٹس آپ بھی سن لیں کہ یہ سعید کوچنگ کلاسز یہ سبسکرائب کیجئے گا اور فردر شیئر بھی کیجئے گا ان ویڈیوز کو، تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو جائے اور آپ لوگوں کے فائدہ ہو جائے۔ یہ جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے یہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پہ میں نے شروع کر رکھا ہے۔ That's why I'm requesting you from the core of my heart that please do subscribe my channel Saeed Coaching Classes, and as well as share my videos on Facebook and other جتنے بھی سوشل میڈیاز کے وہ چینلز ہیں اس پہ شیئر کیجیے گا۔ میں آپ کا انتہائی ممنون رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔